السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں اور بہن بھائیوں کو جو بھی یہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. تو آج میں آپ کے لیے جو ہے وہ ایک بہت ہی پیارا اور ایمان افروز جو ہے وہ واقعہ لے کر آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. اس سے آپ کو جو ہے وہ اینڈ میں آپ کو کچھ اس کی دو سبق بھی بتاؤں گا جو ہمیں اس واقعے سے ملتے ہیں جو ہے اس توبہ استغفار کے. اور آپ کو یہ سن کے آپ کا ایمان اتنا تازہ ہو جائے گا کہ آپ جو ہے نا اس واقعے کو بار بار سنیں گے. تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. بنی اسرائیل ان کی قوم تھی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی نا قوم پر نا قحط آ گیا. جب قحط آیا نا تو ظاہر سی بات ہے جب قحط آئے گا تو بارشیں نہیں برسیں گی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی. ان کے مال مویشی مر رہے تھے، فصلیں نہیں اگ رہی تھی، اور بچے بھوکے ہو گئے بہت زیادہ، کھانا کھانے کو نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو اکٹھا کیا اور سب کو اکٹھا کر کے ایک دعا کروائی کہ جو ہے وہ دعا کرنے لگے جیسے وہ کرتے تھے. تو ان کی قوم نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، آپ ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں نا کہ وہ بارشیں وغیرہ برسائیں، ہمارے حالات ٹھیک کر دیں، کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ دعا شروع کی. تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ کیا ماجرا ہے کہ یہ جو ہے بارشیں نہیں ہو رہی اور اس طرح مطلب کیا ناراضگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تیری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے، ایک ایسا شخص ہے جو بہت ہی گنہگار ہے. اس بندے کی وجہ سے جو ہے وہ میں بارشیں نہیں برسا رہا، اس بندے کی وجہ سے یہ قحط آیا. تو اس بندے کو کہو کہ وہ اس جگہ سے نکل جائے، جس جگہ پہ یہ سارا قحط آیا ہوا اس جگہ سے اس شہر کو چھوڑ کر چلا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ سارا جب اکٹھے ہوئے تھے پنڈال میں یہ کہا کہ جو بھی شخص ہے جو گناہ گار ہے وہ چلا جائے یہاں سے، وہ جو بھی ہے. تو جب وہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ چلا جائے گا تب میں یہ کروں گا، تو بارشیں وغیرہ برساؤں گا اور حالات ٹھیک کر دوں گا. تو اب کیا ہوا، اب وہ بندہ اب دیکھیں کہ وہاں سے کوئی ہلا ہی نہیں. اب ایک بندہ اس میں کھڑا ہوا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میں ہی ہوں، یہ تو میری بات ہو رہی ہے، اس کو ریئلائز ہو گیا اس چیز کا. اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے اتنا ناراض ہے، میری وجہ سے سب سفر کر رہے ہیں، میری وجہ سے بکریاں مر رہی ہیں، میری وجہ سے جو ہے وہ بارشیں نہیں ہو رہی، میری وجہ سے بچے بھوکے ہو گئے ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، میری وجہ سے فصلیں ختم ہو گئی ہوئی ہیں، یہ سب میری وجہ سے سب برداشت کر رہے ہیں. تو وہ دل ہی دل میں کہتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. دل ہی دل میں بس یہ کہتا ہے اللہ سے. تو ابھی وہ اتنا کہتا ہے، تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ بادل آتے ہیں اور بارش ہونے لگ جاتی ہے. تو اب یہ ایک بڑے سب شوق ہو گئے ادھر کھڑے ہوئے پنڈال میں سارے لوگ کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ وہ بندہ کوئی نکلے گا تو پھر ہی یہ سب کچھ ہوگا، ابھی تو یہاں سے کوئی ہلا بھی نہیں، تو یہ بارش کیسے ہوگی. تو اب اللہ تعالیٰ جب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم کلام ہو کے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ ادھر سے تو کوئی بندہ نکلا ہی نہیں ہے، تو پھر بھی بارش ہو گئی ہے، تو نے بارش برسا دی ہے، کیا ماجرا ہے اس کے پیچھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے نے، اس شخص نے جو ہے نا وہ توبہ کر لی ہوئی ہے، مجھے اس کی توبہ بہت زیادہ محبوب لگی ہے اور میں نے بارش برسا دی ہوئی ہے اور حالات ٹھیک ہونے لگ جائیں گے اب. تو اس بات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ کون ہے ایسا شخص جو ہے وہ جو تجھے اتنا محبوب ہو گیا اور وہ تجھے اتنی توبہ پسند آئی ہے، میں بھی تو دیکھوں وہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ جب وہ گنہگار تھا، جب وہ میرا دشمن تھا تب نہیں میں نے اس کا پردہ فاش کیا، اب تو وہ میرا دوست بن گیا، اب میں کیسے کر دوں. تو یہ جو دیکھیں آپ اس چیز سے ہمیں جو ہے نا وہ کا سبق تو کافی زیادہ ہے، لیکن کچھ ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ نے کیونکہ یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس میں کہ سبق تو کافی زیادہ، لیکن ایک دو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب میں گناہ کروں گا نا تو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ اس کے افیکٹ آئے، اور اگر آپ کریں گے تو پھر میرے پر بھی آ سکتا ہے. جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا تو ہم ایک مسلم امہ میں شامل ہو جاتے ہیں، ایک فیملی کی طرح ہو جاتے ہیں. تو جب ہم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے نا تو وہ پھر اس کا جو ہے نا اس کی وجہ سے سب افیکٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کا پہاڑ افیکٹ ہوں گے، اس کی وجہ سے زمین افیکٹ ہوگی، اس کی وجہ سے پانی افیکٹ ہوگا، اس کی وجہ سے مال مویشی افیکٹ ہوں گے، اس کی وجہ سے امت جو سی یہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوگی. سب پر دیکھیں وہ ہوگا صاحب. دینا تو سب نے جو ہے وہ مرنے کے بعد اللہ کو اپنا حساب دینا ہے، اس کے سارے جتنے بھی اعمال ہوں گے
لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے وہ کرتا ایک ہے لیکن پھر بھرتے سب ہیں اس میں، وہ پھر جو بھی ہے نا وہ سب کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، سب کو اٹھا کے۔ اور یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تو اب دوسری جو چیز مجھے اس میں یہ نظر آئی کہ وہ ایک مرد تھا بندہ، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ ادھر کھڑے کھڑے وہاں پہ ریئلائز ہو گیا کہ یار میں ہی گنہ گار ہوں، مجھے ہی ہوا ہے جو ہے وہ اس طرح ہوا ہے۔ اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ چلے میں آپ کو ایک نا ایک کہتا ہوں کہ آپ نا ایک کاپی نکالیں اور اس میں لکھیں کہ امت کے کوئی 10 مسائل لکھ دیں، آپ کیا کریں گے؟ جو ہے گڈ گورننس نہیں ہے، پولیٹیکل ایشوز ہیں، کرپشن ہے، مطلب اسرائیل کے مسئلے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلانا، آپ سب کے لکھ دیں گے لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو کتنی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاکستان میں جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، ہم سب گناہ کر رہے ہیں اتنے، ٹھیک ہے، تو اس کے جو ایفیکٹ ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایفیکٹس ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اس بندے کی کوئی جو ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس بندے کی کوئی خالص توبہ نہیں تھی کسی بھی قسم کی، اس نے بس یہ کہا کہ یا اللہ، اس کو ریئلائز ہو گیا اس چیز کا نا کہ میں بہت گنہ گار ہوں، یہ میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب جو سا ہے بچے میری وجہ سے جو ہے بھوکے ہو گئے ہیں، اب بارشیں نہیں پڑ رہی، یہ ہے وہ ہے۔ مطلب کوئی 100% نہیں تھی اس کی، ایک تو اس کو یہ تھا کہ اگر میں ادھر سے ہلوں گا نا، جاؤں گا نا، میں یہاں سے تھوڑا سا بھی ہلوں گا، سب کھڑے میں سب دیکھ رہے ہیں، کون ہلے گا اس میں سے، اس اس پر مطلب جو بھی سب لوگ اکٹھا کیا ہوا ہے، تو یہ کہیں گے، یہ سوچیں گے کہ یہ تو بڑا نیک بندہ تھا، میں تو ان کے سامنے بڑا نیک تھا، لیکن یہ تو پتہ چل جائے گا، اب لوگوں کا بھی ڈر پڑ گیا اس کو، ٹھیک ہے، اب اللہ کا بھی ڈر ہو گیا اس میں، مطلب ایک مکسچر سی اس کی نا وہ کنڈیشن ہوگی۔ لیکن پھر اس نے جب اللہ تعالیٰ سے دیکھیں، اس نے اللہ تعالیٰ سے جب دل میں یہ کہا نا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، بس تو بڑا گناہ ہو گیا میرے سے جو ہے نا، تو میرے سے بڑا ناراض ہے، مجھے دل میں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کتنی زیادہ محبوب ہوتی ہے کہ بس وہ اللہ تعالیٰ اتنے جو ہے اتنا انتظار کرتے ہیں اپنے بندے کی توبہ کے لیے کہ بس جیسے اس کے منہ سے اب دل سے اس کے وہ نکلی کہ اللہ پاک بس مجھے معاف کر دے، فوراً سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور بارش برسنے لگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں نا کسی بھی قسم کے جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ بس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آئے گا، کب میرے سے جو ہے وہ توبہ کرے گا، مجھ سے کب استغفار کرے گا۔ تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا۔ اب آپ کو اس چیز سے یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا جو ہے نا پابند ہے اس چیز کا کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، میں بارشیں برساؤں گا، تمہیں مال مویشی بھی دوں گا، میں تمہیں ہر چیز سے نواز دوں گا۔ اس واقعے سے آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہوگا۔ تو یہ واقعہ میں نے سوچا تھا میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویسے تو سکسیس سٹوریز بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر میں نے کہا کہ سکسیس سٹوریز تو میں علیحدہ کر کے سناتا رہوں گا آپ کو، جو مجھے موصول ہوتی رہیں گی، لیکن یہ ہے کہ جو میں ریسرچ کرتا رہوں گا سناتا رہوں گا آپ کو۔ لیکن یہ چیز دیکھیں کہ یہ واقعہ کتنا بڑا جو قرآن و حدیث میں آیا ہوا ہے، تو اس سے بڑی آپ کو موٹیویشن ملے گی۔ استغفار کریں، توبہ کریں، ہر چیز ملے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ سب کے لیے دعا کریں، نیک اعمال کریں، کوشش کریں، نماز پڑھیں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، اچھا سوچیں، اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں، سبسکرائب کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ بتاتا رہوں گا، آپ لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کرتا رہوں گا، اسی طرح کرتا رہوں گا انشاءاللہ، جب تک میرا یہ مشن پورا نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح۔ اللہ حافظ۔